السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کی تیاری سے متعلق 15 روزہ آن لائن کورس کی سب سے آخری کلاس اور سب سے آخری درس کا موضوع تھا رمضان کی رخصتی اور عید الفطر۔ تو اس کلاس کی ٹیسٹ کے جو سوالات تھے ان کے صحیح جوابات اور اس ٹیسٹ کے ونر کا نام پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ رمضان کی عبادت قبول ہونے کی کیا علامتیں ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے 3 آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلا کہ اطمینان، نیکیوں کی طرف اٹریکشن اور تقوی و اخلاق میں ترقی، یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی دعائیں، آپ کی عبادتیں سب قبول ہوئی۔ اور تیسرا آپشن کہ عید میں حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ یہ 3 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں صحیح جواب کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے پہلے آپشن کو کہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، نیکیوں کی جانب رمضان کے بعد نیکیوں کی جانب میلان ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر آنے والے دن، ہر اگلے دن تقوی میں اور اخلاق میں ترقی ہوتی ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پہلا جواب، اس سوال کے جواب کے لیے پہلا آپشن ہم سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال کہ رمضان کے اختتام پر 2 مختلف جذبات کا ماحول ہوتا ہے، کیا کیا؟ تو رمضان کے اختتام پر 2 مختلف جذبات کا ماحول ہوتا ہے۔ غم و غصہ نہیں، پھر غصہ اور خوشی نہیں، پھر کیا؟ رمضان کی رخصتی کا غم اور عید کی خوشی۔ تو ہم صحیح جواب کے لیے سلیکٹ کریں گے تیسرا آپشن کہ رمضان کی رخصتی کا غم اور عید کی خوشی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ عید کی رات اسپیشلی جگ کر عبادت کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی میں نے بتایا تھا کہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے خاص طور سے رات میں جگا جاتا ہے اور اس کو عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبادت کے لیے افضل ترین رات ہے، پہلا آپشن، اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، دوسرا آپشن، اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ہے تیسرا آپشن۔ اور ہم صحیح سوال کے صحیح جواب کے لیے سلیکٹ کریں گے اسی تیسرے آپشن کو کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال۔ کیا ہے چوتھا سوال؟ کہ عید کے موقع پر کیے جانے والے گناہ جن سے بچنا چاہیے۔ عید کے موقع پر عام طور پر یہ گناہ کیے جاتے ہیں اور احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، وہ کیا کیا ہیں؟ غیر اسلامی لباس اور شیونگ ہوتا ہے سب، عورتوں کی بے پردگی، غیر محرم مردوں سے ملنا، یہ بھی ہوتا ہے، اور کیا؟ غریبوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اور عبادت میں غفلت۔ تو ہم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم چوتھے آپشن کو کہ سبھی آپشنز کریکٹ ہیں اس کو چنیں گے صحیح جواب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بھی 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن، عید کی تیاری کے لیے شاپنگ کرنا چاہیے، دوسرا آپشن، خوشیاں عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عید مبارک بھیجنا چاہیے، ہاں، اور تیسرا آپشن، عید کی تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی شاپنگ تو وہ تو الگ چیز ہے ہی، اس میں عبادات سے غفلت والا معاملہ نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ خوشیاں عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عید مبارک بھیجنا، اس کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ عید کی تکبیر کا اہتمام کرنا، یہی چیز ہے جو ثابت ہے، عید کی تکبیر کا اہتمام کرنا، لہذا ہم صحیح جواب کے لیے سلیکٹ کریں گے تیسرے آپشن کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6واں سوال ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ اور فضیلت
اس سوال کے جواب کے لیے بھی 3 آپشنز ہم نے دیے ہیں. پہلا آپشن رمضان کے قضا روزے معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا آپشن زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور تیسرا آپشن اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صحیح سوال، اس سوال کے صحیح جواب کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے سیکنڈ آپشن کو کہ زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آتا ہے 7واں اور آخری سوال کہ رمضان کا اختتام کیسے ہوتا ہے. رمضان کا اختتام کیسے ہوتا ہے، اس سوال کے جواب کے لیے بھی 3 آپشنز ہم نے دیے ہیں. پہلا آپشن کہ شوال کے چاند کے ساتھ. دوسرا آپشن کہ 30 روزوں کے اختتام کے ساتھ. اور تیسرا آپشن ہے کہ شوال کے چاند یا بدلے کی صورت میں 30 روزے مکمل ہو کر. تو دیکھیے کہ اگر ہم پہلے آپشن کو سلیکٹ کر لیں گے تو اس میں مکمل بات نہیں آئے گی. اسی طریقے سے ہم دوسرے آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں بھی مکمل بات نہیں آئے گی. البتہ ہم صحیح جواب کے لیے سلیکٹ کریں گے تیسرے آپشن کو کہ شوال کا چاند یا شوال کا چاند پہلی بات، اور بدلے کی صورت میں 30 روزے مکمل ہو کر جو ہے شوال شروع ہوتا ہے اور رمضان کا اختتام ہوتا ہے. یہ تھے صحیح سوالوں کے صحیح جواب. اور اس کے بعد باری آتی ہے کہ اس ٹیسٹ کے ونر کا نام کیا ہے، اس نام کا اعلان کریں. تو جن کا جواب سب سے صحیح تھا سب سے پہلے ہمیں موصول ہوا اور اٹینڈنس کی لسٹ میں بھی ہمیں یہ نام موجود ملا، تو انہیں ہم نے اس ٹیسٹ کے انعام کے لیے مستحق قرار دیا. اور وہ نام ہے عفیفہ خاتون اہلیہ عبدالعزیز خان، سدھارتھ نگر. فبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.